معزز سامعین، 1 مارچ 2024 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی، اس عنوان سے معنون ہے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالی شرح صدر کے ساتھ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برآمدے والے ساتھی اندر آ جائیں بھائی، ایک تو سردی ہے، دوسرا خلاف سنت ہے دور بیٹھنا، باہر بیٹھنا، جبکہ اندر جگہ موجود ہے۔ عرض کر رہا تھا ہمارے معاشرے کا ایک اصول بن گیا ہے، جہاں 4 آدمی بیٹھیں گے وہ یہ کوشش کرتے ہیں، اعتراض کی باتیں کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کی برائیاں بیان کی جائیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کی اولاد بڑی بگڑ گئی ہے، اب بڑوں کا ادب نہیں رہا، بڑوں کی شرم نہیں رہی، بڑوں کا لحاظ نہیں رہا، آج گھروں میں یہ ماحول ہے، بچے سامنے باتیں کرتے ہیں، بچیاں ماں کے سامنے باتیں کرتی ہیں، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں، سیاستدان جھوٹ بول رہے ہیں، کرپٹ لوگ کرپشن سے باز نہیں آ رہے، ہر بندہ معاشرے پر تنقید کر رہا ہے، گویا کہ اس بات پہ ہم سب متفق ہیں کہ معاشرہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا معاشرہ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جتنے اصلاح کے ذرائع اور مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ مثال کے طور پر یہ جمعے کا بیان ہے، یہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ روزانہ یہاں درس قرآن ہو رہا ہے، وہ بھی اصلاح کے لیے ہے۔ ہمارے کوئی فوت ہو جائے، جنازوں پر بیان ہوتا ہے، اصلاح پھر بھی نہیں ہو رہی۔ ختمات شریفات میں کتنا بیان ہوتے ہیں، مگر ہماری اصلاح تھوڑا سا بولتے ہیں، ہماری اصلاح۔ ٹی ویوں پر بھی علماء آ رہے ہیں، وہ بھی دین بیان کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، مگر ہماری اصلاح نہیں ہو رہی۔ قرآن پڑھتے ہیں، اصلاح نہیں ہو رہی۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نماز ہے بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری اصلاح پھر بھی نہیں ہو رہی۔ داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اصلاح پھر بھی نہیں ہو رہی۔ پگڑیاں بھی باندھ رکھی ہیں، اصلاح پھر بھی نہیں ہو رہی۔ اور جس سے پوچھو کہتا ہے مجھے بڑا علم ہے، بول دے نہیں علم ہے، یا میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ کسی چٹے انپڑھ جس کو جو انگوٹھا چھاپ ہے، جس کو اسٹاکچر بھی کرنے نہیں آتے، سائن کرنے نہیں آتے، اس سے پوچھ لو، وہ کہتا ہے مجھے بڑا علم ہے، مجھے بڑا علم ہے۔ تو اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ اچھا، ہمیں بیماریاں آتی ہیں، اور بسا اوقات ایک بیماری ہمیں موت کے منہ میں لے جاتی ہے، اللہ پھر صحت عطا فرما دیتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو مرتے مرتے بچا ہوں۔ حالانکہ مرتے مرتے نہیں بچا، تو بچتے بچتے مر جائے گا۔ بات تو یہ کہنی چاہیے کہ بچتے بچتے مر جائیں گے، پر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں میاں ایک وقت تو میں موت کے منہ میں چلا ہی گیا تھا، وہ مرتے مرتے بچاؤں،
اور لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے نئی زندگی دے دی، مگر اصلاح پھر بھی نہیں ہو رہی، وہ جیسا پہلے تھا ویسا بعد میں پھر ویسے کا ویسا۔ لوگ جیلوں میں بند ہیں، میں ایک دو بار گیا ہوں تقریریں کر کے، تو وہاں اب مولوی نے اتنے کی کرنا ہے، نماز ہی پڑھانی ہے نا، اتنے بھی درس قرآن ہی دینا ہے۔ تو پوچھا، بڑے لوگ پاؤں دبا رہے ہیں اور جاتی بار رو رو کے گلے مل کے شاہ جی دعا کرنا اللہ ہمیں بھی رہائی دے دے، اب اگر رہائی مل گئی تو 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، میں داڑھی رکھوں گا، میں خلاف سنت کام نہیں کروں گا، پر باہر آ کر وہ پہلے سے بھی بڑھ کر جرم کرتے ہیں، پہلے سے بھی اصلاح نہیں ہو رہی۔ اچھا، بعض لوگ ہمارے ہاتھوں میں مرتے ہیں، بولو یہ کدے موت نہیں دیکھی جے، ہمارے ہاتھوں میں مرتے ہیں، ہمارے سامنے مرتے ہیں، اور پتہ ہے کہ بچے بھی دنیا چھوڑ رہے ہیں، بڑے بھی چھوڑ رہے ہیں، جوان جوانیوں میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کی کتابیں پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کاش مجھے موت آ جاتی، یہ عالم آج بھی دنیا میں موجود ہوتا، جن کے ہم نام چومتے ہیں کتابیں پڑھ کر، جن کو یاد کر کے دل خون کے آنسو روتا ہے، جن کی کتابیں ہم چومتے ہیں، وہ جو علم کے پہاڑ تھے وہ بھی دنیا میں رہے۔ ہماری ہاتھوں میں اموات ہو رہی ہیں، ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کے دیکھ لو، کسی میں ماں نہیں ہے، کسی میں باپ چلا گیا ہے، کسی میں بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، کسی میں اولاد چلی گئی ہے، کوئی گھر موت سے خالی ہوگا؟ سارے بولو نا یار، آج میں نے یہی تقریر کرنی ہے، بس آپ ذرا میرے ساتھ پیار سے سنیں کہ بھائی کوئی گھر موت سے خالی، پر ہماری اصلاح نہیں ہوئی۔ جس سے پوچھو مرنا ہے کہ نہیں مرنا، مرنا ہے تو کیوں نہیں موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ اصلاح نہیں ہو رہی۔ قبروں میں ہم اپنے ہاتھوں سے میتوں کو اتار رہے ہیں، اپنی میت کی کوئی فکر نہیں، اصلاح پھر بھی نہیں ہو رہی۔ یہ 7 قبرستان ہے، ہر شہر میں ہے، ہر گاؤں کا قبرستان ہے، پر ہماری اصلاح نہیں ہو رہی۔ جاؤ ہسپتالوں میں، دنیا بھری پڑی ہے، بڑے بڑے پہلوان رات کو نکلے، صبح ہاسپٹل میں پہنچے ہوئے ہیں، یہاں سے نکلے وزیر آباد جانا ہے، سیدھا ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہاں سے جا رہے ہیں باہر ملک اور وہاں سے لاشیں آ رہی ہیں تابوت میں بند ہو کے، پھر بھی ہماری اصلاح نہیں ہو رہی۔ یہ 2 باتیں ہوئی۔ اب تیسری بات بڑی توجہ سے سمجھیے گا، آپ کے اندر بھی ہے، میرے اندر بھی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے، بولو جی، ہر بندہ چاہتا ہے کہ معاشرہ، ہر باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد کی اصلاح ہو جائے، ہر خاوند چاہتا ہے میری بیوی ٹھیک ہو جائے، ہر بھائی چاہتا ہے میرا بھائی ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو کہتا ہو کہ نہیں جی نہیں، کام گندے ہی ٹھیک نہیں؟ یار بولو، کوئی ہے جو کہتا ہو کہ یار نہیں ہے، جڑیاں چوریاں ہو رہی ہیں نا، یہ کام بڑا تھاٹتا ہے؟ بولو نہیں۔ کوئی بندہ نہیں کہتا کہ شراب بہت اعلیٰ کام ہے، یار ہر گھر میں پہنچنی چاہیے۔ جو فلموں میں کام کرتے ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی بس اللہ معافی فرما دے۔ ہر بندہ چاہتا ہے معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہر سو عبرت کے نمونے ہیں، پر ہمیں سبق نصیب نہیں ہو رہا، اور ہر بندہ تنقید کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ خراب، یہ خراب۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح پھر ہوگی کیسے؟ ٹھیک ہم ہوں گے کیسے؟ کب ٹھیک ہوں گے؟ تو قرآن نے ایک کمال کی وجہ بتائی ہے، اس پر بھی بنتا تو ہے سبحان اللہ، کیونکہ لوگ سبحان اللہ وہ کہتے ہیں جب مولوی کو گائش آئے۔ تو آج میں نے کہا ماہ رمضان چونکہ آنے والا ہے
تو کیوں نہ اس سے پہلے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں. اس لیے عنوان رکھا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی. تو قرآن نے ایک وجہ بتائی ہے. یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ ہے, اس کی آیت نمبر 105. کون سی؟ یہ ہر گھر میں آپ نے بھی جا کے دیکھنی ہے, صرف میرے سے نہیں رہنا. ہر گھر میں قرآن ہے اور ماشاءاللہ ترجمہ والا بھی ہے, تفسیر والا بھی ہے. خدا را دیکھیے گا, گھر والوں کو بھی دکھائیے گا. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, علیکم انفسکم, تمہارے عمل تم پر ہے. بولو تمہارے عمل تم پر ہے. تو ہمارے معاشرے کی اصلاح نہ ہونے کی پہلی وجہ کہ مجھے آپ کے عیب نظر آ رہے ہیں اور آپ کو میرے عیب نظر آ رہے ہیں. میری نظر آپ کے عیبوں پر ہے, آپ کی نظر میرے عیبوں پر ہے. مجھے اپنے نظر نہیں آ رہے, آپ کو اپنے نظر نہیں آ رہے. میں کہتا ہوں آپ خراب ہیں, آپ کہتے ہیں یہ خراب ہے, تو چور میں چور, ہے چور سارا جہاں. یہ کیفیت ہوئی پڑی ہے. میں کہتا ہوں یہ غلط ہے, آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے. میں کہتا ہوں اس کی اولاد خراب ہے, وہ کہتا ہے اس کی اولاد خراب ہے. میں کہتا ہوں زمانے میں یہ لوگ ٹھیک نہیں, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں. چنانچہ بے دین اور جو کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے, جن کے چہرے بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, جو نبی کی اس پیاری سنت کو وہاں پھینکتے ہیں جہاں کتے نالیوں میں پیشاب کرتے ہیں. یہ وہ سنت ہے جس پر حضور کو فخر ہوتا تھا. یہ وہ سنت ہے جو اللہ نے ہر پیغمبر کے چہرے پہ سجائی ہے. یہ وہ سنت ہے جو اللہ نے ہر صحابی کو عطا فرمائی ہے. ہن تے کسے نہیں نہ آکھنا سبحان اللہ, کیونکہ یہ گل کوئی سبحان اللہ کہنا نہیں ہے. یہ تے مولوی کو سمجھانا چاہیے کہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے. یہ وہ سنت ہے جو ہر ولی کے چہرے پر رب نے سجائی ہے, مگر اس کو وہاں پھینکا نالیوں میں جہاں گند جاتا ہے, وہاں نبی کی سنت جاتی ہے اور حلال کھانے کا اہتمام نہیں ہے. پر جب چار یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, آج مولوی بخشے گیا نا تو اسی سارے ہی بخشے جاؤں گے. چل اب کچھ بات سمجھ آ رہی نا. سارے معاشرے نو برباد مولویوں کیتا ہے. حالانکہ اس ظالم کے کان میں بھی کسی مولوی نے اذان پڑھی ہوگی. یہ اس احسان کا بھی بولو بدلہ دے سکتا, مگر دیکھ لو ایک دکان پہ فلم لگی اور گانا لگا اور مجھے بند کرانی مشکل ہو گئی. میں نے وہاں دین کی بات شروع کر دی تو جو فلم میں ڈوبا ہوا تھا کہنے لگا مولوی صاحب ٹھہر جاؤ ذرا, فلم کا چس لینے دے ہو. وہ بھی کہتے ہیں کہ معاشرے کو برباد مولویوں نے کیا ہے. اگر یہ مولوی ٹھیک ہو جائے تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. بھلے وہ جنتی میڈیا, نہیں سمجھے ہو, یہی کہنا چاہیے نا بھی تو جنتی مینڈا ہے. یہ سب کا طریقہ کار ہے. کاموں کی میں ایک مولوی صاحب فوت ہو گئے بیچارے, میرے یار تھے. وہ اینج کر کے نہ ویکھو میرے وال, اینج کر کے اینج کہتا جی اے پینٹو شٹو جنتا ہی ٹر گیا تے لعنت ہے ساڈے مولوی ہوتے. وہ اینج کر کے کیتا. میں کہ مولانا جنت تو اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. اتنا دعویٰ تو نہ کریں. چلے آپ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ علماء کی بخشش فرما دے, مگر ایڈی بڑی قسم اور مسجد بہ کے اینج کر کے آخنا میں کیا یہ کوئی اللہ نے تو کوٹا نہیں عطا فرمایا کہ اینو میں دینی ہے اینو, یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے. ہاں میرا چھوٹا بچہ ہے, آپ نے دیکھا ہوا سب نے, جب میں کوئی کپڑے نئے پہنتا ہوں, جوتی پہنتا ہوں, تو چونکہ میں سفروں پہ آتا جاتا رہتا ہوں بیانات کے لیے, تو فوری پوچھتا بابا کہیں جا رہے ہو. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں جا رہا ہوں. کہتا آپ نے تیاری جو کی ہے, آپ نے تو تیاری بتاتی ہے کہ بندہ کہیں جا رہا ہے. یہ تیاری بتاتی ہے کہ بندے کو قبر کی فکر ہے. اور وہ تیاری کہ نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج, نہ کسی سنت سے لگاؤ, نہ مسجد میں آنا, نہ جانا, یہ تیاری بتاتی ہے کہ اس شخص کو آخرت کی فکر ہے.
بس اتنی بات کہہ سکتے ہیں، اسے آگے کی ٹکٹیں دینا یہ مولویوں اور پیروں کے بس میں نہیں ہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ میری نظر آپ کے عیبوں پر ہے اور آپ کی نظر، اللہ نے ہمیں سیاستدانوں کی صورت میں عظیم منافقوں کا ٹولہ دیا ہے، عظیم ظالموں کا، لٹوروں کا، چوروں کا ٹولہ ہم پر اللہ نے مسلط کیا 75 سال سے، جو اگر خود کہیں تھک ہار جائے تو بیٹیوں کو بھی کھڑا کرنے سے باز ہے، حالانکہ بیٹیوں کے تو جنازوں پر بھی غیر محرموں کی نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی۔ یہ اتنے بڑے ناخن لگا کر ملک سوار میں آ گئی ہیں، نہیں سمجھے ہو؟ انہیں اندروں کہہ دو کہ مولوی سیاستدان ہو گئے تو ساڑیاں لگاما بھی تو تھوڑے ہاتھ میں نا۔ اس بھائی میں کتنی غیرت ہوگی جس نے بہن کو معاشرے میں یوں اتارا، اس باپ میں کیا غیرت ہوگی؟ وہ خامد دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت کیوں نہیں جس نے اپنی بیوی کو اس میدان میں اتارا، جبکہ سیدہ فاطمہ نے فرمایا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، کیونکہ میرے چہرے پہ نظر ساری زندگی یا مصطفیٰ کی پڑی ہے یا علی المرتضیٰ کی پڑی ہے۔ عورت آزان نہیں دے سکتی، کوئی نہیں بولنا کیونکہ کسی بھی تو پنجابی ہونا۔ عورت اذان دے سکتی، وہ نماز پڑھا سکتی، یار بولو تو صحیح نا، وہ حج کا خطبہ دے سکتی، وہ تکبیر پڑھ سکتی، وہ قرآن کی تلاوت لوگوں کو سنا سکتی، پر ملک تو سنبھال سکتی ہے نا۔ 4 گھنٹے منہ کے میک اپ کر کے آگے کہنا کہ میں ملک سنبھالوں گی، میں اب ملک کو ترقی پر لے جاؤں گی، تو خود اتنی گر گئی ہے کہ تجھے اپنی گراوٹ کا پتہ نہیں۔ ہمارے بیڑے گھڑک کر ہونے میں تو اب کوئی کسر بچی، پر دیکھ لو یہ وہ منافقوں کا ٹولہ ہے جو الیکشن لڑتا ہے کس بات پر کہ اس نے ملک کو تباہ کر دیا، اور جب خود کرسی پہ آتا ہے تو کہتا ہے میرا کیا قصور ہے، پچھلے 5 سال بہت نقصان میں گئے ہیں، میں اس کو صحیح کر سکتا۔ بھائی یہ اب لوٹنے کا بہانہ ہے کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں، پچھلے 5 سال تو بہت نقصان ہوا ہے، پچھلے 4 سال تو ملک کی خیر ہے، تو ہم کیسے صحیح کر دیں؟ ہمارے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ ہے، اور جب ووٹ لینا ہے تو کہیں گے جناب ہم ہی سنبھال سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے پلاننگ ہے۔ تو یہ جھوٹوں اور کذابوں کا ٹولہ اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا ہے، مگر ان کی طرف بھی مت دیکھو، ان پر بھی امیدیں نہ لگاؤ، یہ سوچو علیکم انفسکم کہ میرے عمل کا میں ذمہ دار ہوں، بولو میرے عمل کا، علیکم انفسکم تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ جو کہتے ہو فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، حدیث میں جو کہنا ہے نا سارے ہلاک ہو گئے، فرمایا خود ہلاک ہے، نہیں سمجھو؟ جو خود نشے میں ہوتا ہے کہتا ہے ہوش کرو، دیکھ کے چلے آجے، غور نہ ٹرے آجے، اور خود ٹن بائی ٹن ہے، اپنی اس کو کوئی خبر ہے نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے علیکم انفسکم تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ ہاں اگر تم نے کسی کی فکر کرنی ہے تو پہلے اپنی تو اصلاح کر لو۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ نیکی ہونی چاہیے پر خود کرتا نہیں، ہر بندہ چاہتا ہے برائی ختم ہو جائے پر اپنی برائی جاری رکھے ہوئے ہے، ہر بندہ کہتا ہے فلاں کی اولاد میں یہ برائی ہے، فلاں کی بیٹیوں میں یہ خرابی ہے، مگر اپنے بیٹے اس کو نظر نہیں آتے، اپنی بیٹیوں کی خامیاں اس کو نظر نہیں آتی۔ ہر بندہ کہہ کے بیٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ
کا تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا۔ بھائی سارے بولو، اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم خود ٹھیک ہو۔ بولو اگر تم خود ٹھیک ہو۔ یہ دنیا میں ہے نا، کسی کی آنکھ ٹیڑھی ہے تو ہماری نظر پر کوئی فرق پڑتا نہیں۔ سارے نہیں بول رہے بھائی، سارے بولو ماشاءاللہ۔ کسی کے کان کی سنوائی کم ہے تو اس کی سماعت کا اثر میرے کانوں پر پڑ سکتا نہیں۔ اگر کسی کا ناک بند ہے تو اس کا اثر ہمارے ناکوں پر پڑ سکتا نہیں۔ کسی کا دماغ کام نہیں کر رہا تو اس کے پاگل پن کا اثر ہم پر پڑ سکتا نہیں۔ بولو بولو سارے بولتے جاؤ بھائی۔ اگر کسی میں لنگڑا پن ہے تو ہمارے پاؤں پر اس کا کوئی اثر پڑ سکتا نہیں۔ کوئی امیر ہے، اس کی عمارت کا اثر ہم پر کوئی نہیں۔ کوئی غریب ہے، غربت کا اثر ہم پر کوئی نہیں۔ کوئی پیاسا ہے تو ہم پر اثر کوئی نہیں۔ کوئی بھوکا ہے تو ہم پر اثر کوئی نہیں۔ اگر کوئی راہ حق پر نہیں ہے تو ہم پر کوئی اثر نہیں اگر ہم خود حق پر چل رہے ہیں۔ پر مزے کی بات ہے کہ خود جب نماز نہیں پڑھنی تو کہنا لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، تو حاجی ثناء اللہ اپنا تو بتا نا۔ میں یہ پرسوں کی بات ہے، گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کا نوکر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا تھا شاہ صاحب یہاں ایک بندے کا ₹1,00,000 لے گیا۔ کہنا میں فون کیتا، میں کہا جی ₹1,00,000 لے جاؤ۔ تو میں ذرا ٹیک شیک لگا کے بیٹھا تھا، میں نے کہا واہ بھائی واہ، تو بڑا یار کمال کا بندہ ہے۔ قدرت خدا کی، وہ میں نے کوٹ اتارا ہوا تھا، میرا ادھر ہی رہ گیا۔ اب پرسوں کی گل ہے، 4 باری فون کیتا، انہوں نے کہا تیرا اتنے ہے ہی کوئی نہیں، چل۔ تو میں سوچ رہا تھا یہ ₹1,00,000 واپس کرے گا، میں ماڑا سا مولوی ہوں، ماڑا سا میرا کوٹ ہے، تو وہ واپس نہیں کر رہا تو لاکھ کون کرتا ہے؟ یہ تو کم از کم کرنے والا۔ تو خدا کے لیے یہ پہلی بات ہوگی کہ ہمیں اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے یا دوسروں پر؟ بھائی جو آگے ہو وہ تو بولو اپنا۔ جی ہاں، اپنی منجی تھلے وہ کہتے ہیں ڈنگورا پھر دوسرے کی فکر کرنے کی تک لوڑ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ تھی جب اپنے عیبوں پہ نظر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر۔ نہ تھی اپنے عیبوں پہ جب نظر، ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر۔ جو پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنے عیبوں پر جب نظر پڑے گی تو نظر میں کوئی برا نہیں رہا، کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی کی گمراہی، کسی کی بدراہی، کسی کی کج فکری، کسی کی بد عقیدگی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، یاد رکھو تم سب نے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے، لوٹ کے اللہ کے پاس آنا ہے۔ اور اگلا جملہ نوٹ کیجئے گا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ نہیں سمجھے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اگو تم سمجھ آئی ہوندے نے بولتے نا، جب تم میرے پاس پیش ہوگے تو میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کر کے آئے ہو۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں بتاؤں گا جو بولو اللہ کا نام جے بول پاؤ، رمضان آنے والا کوئی اندر گل واڑی جائے، میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو تم عمل کر کے آئے ہو۔ اللہ ہمیں ہمارے بتائے گا یا پڑوسیوں کے بتائے گا؟ جو دل میں ہے بول دو بھائی،
اللہ ہمیں ہمارے بتائے گا یا آپ کے بتائے گا اور آپ کو میرے بتائے گا؟ اپنے اپنے بتائے گا کہ تم یہ کر کے آئے ہو، تم یہ کر کے آئے ہو۔ تو آج جب حساب ہم نے اپنا دینا ہے، جب اللہ نے ہمارے عمل ہمارے سامنے کرنے ہیں، تو پھر چاہیے نا کہ ہم اپنی اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت سماعت فرمائے، بڑی خوبصورت۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے مگر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہوش ہی کوئی نہیں بیچاروں کو۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک سارے بڑوں رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، کوئی توجہ ہے؟ یہ حساب نو گیڑا دے رہے ہو، کتھوں کنے لینے نے، کتھے کنے دینے نے۔ او پتر اگے آ جاؤ، تہاڈی عمر ہے ماشاءاللہ، تو کڈے لمبے پے ہو دیکھ لا کے اگے آؤ، سارے اگے وہ اپنے آپ شرم آنی چاہیے کہ میری عمر کی ہے تو میں دیکھ پہ لانا کن نال۔ اچھا میں وہ ہن تے کمنٹ باکس وچ ویڈیو چڑھ دی نا تو کہندے نے جی ہجے تک تہاڈے سامعین سیدھے نہیں ہوئے، تو خیال کرو تسی۔ میں جناب عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ بڑا سیریس ہو کے بیٹھا ہوا تھا، بڑا وہ نہ کھیل رہا، چھوٹا سا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا بیٹا تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ فرماتے ہیں اس نے آگے سے آیت پڑھی، وہ کہنے لگا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا حضرت اللہ فرما رہا ہے کیا میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے کھیل کود کے لیے؟ کیا تم نے میری بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رئیس المحدثین فرماتے ہیں مجھے جھٹکا لگا اور میں نے کہا یہ بچہ تو کوئی خاص بچہ ہے، عام نہیں ہے۔ اور ساڑھے بچے چھیڑ کے دیکھ لو او گال کڈن کے جڑی کدے سنی نہیں ہوئے گی، کیونکہ سنتے ہی ہیں انہوں نے فلموں کا پتہ ہے، ڈرامے کا پتہ ہے، گاڑیاں کا، کیونکہ چلتے ہی ہو نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا بیٹے یہ تو بڑوں کو فکر ہونی چاہیے، تم تو بچے ہو، تمہیں اتنی فکر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا وہ ڈر تو بڑوں کو ہونا چاہیے، آپ کیوں ڈرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا جناب میں نے گھر میں دیکھا میری اماں چولہے میں آگ جلاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو لگاتی ہے، تو مجھے ڈر پیدا ہوا کہ جہنم کی آگ کو سلگانے کے لیے، جلانے کے لیے کہیں اللہ بڑوں سے پہلے چھوٹوں کو تو نہیں پھینکے گا۔ حضرت بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا وہ بچہ جا چکا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا میں نے اپنے آپ سے کہا کہ تجھ سے تو وہ بچہ ہی سمجھدار نکلا جس نے تیری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ آج 80 سال کے بوڑھے کو بھی یہ فکر ہے، وہ جو بچے کو فکر تھی نا آج بوڑھے کو بھی نہیں ہے۔ اس 80 سال کے بوڑھے سے پوچھ لو، کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اور اس چاہت میں قبر شامل ہے؟ بولو کوئی قبر کی پلاننگ ہے، کوئی کفن کی ڈیزائننگ ہے، کوئی مرنے کا پروگرام تو ہے ہی نہیں، بس لمبی سوچے ہیں اور زندگی ختم ہو جاتی ہے، سوچے ختم نہیں ہوتی۔ ایک نوجوان آیا، بڑا من چلا تھا، بڑے بڑے نوجوان عجیب ہوتے ہیں، عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔
میرے پاس ایک لڑکا آیا، وہ کہنے لگا شاہ جی ایک مسئلے کا فتویٰ دے دو میرے حق جو کہو گے خدمت کرا گا۔ شکل تو لگ رہا سی کھانا پینا سی۔ میں کہ کیسے؟ وہ جی فلاں لڑکی سے تعلق ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ماں باپ کو بھیجو رشتہ مانگو۔ کہتا وہ تو شادی شدہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو شرم کر، نہیں سمجھے ہو؟ انہوں نے اسی نا بھی کوئی تمیز دے گا، کوئی دم دے گا۔ اس قسم کے حیا یافتہ مولوی بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ لکھا ہوتا ہے آؤ جی محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب میں کہتے کوئی تیری دھیدہ ہی تمیز مانگ لگے تو پھر کدے قدمہ چاہیے، نہیں سمجھے ہو؟ کس قسم کی بے غیرتی ہے بھائی؟ لوگوں کی بچیوں کے بارے میں جو تعویذ لکھ کے دیتے ہو تمہارے گھر میں نہیں ہے، تمہاری بہنیں نہیں ہیں، کوئی ان کے لیے مانگے تو پھر بھی لکھ دو گے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا جی تو شادی شدہ ہے۔ میں نے کہا شرم کرو، شادی شدہ سے تو کوئی معاملہ ہو سکتا نہیں جی، کوئی تو رستہ نکالے۔ تو مجھے ہلکا سا غصہ آیا، گرمیوں کا موسم تھا، میں نے جامع شریف دلایا اس کو، اور پھر میں نے کہا کہ اگر کوئی تیری بہن کے بارے میں مجھ سے یوں بات کرے تو پھر تجھے کیسا لگے گا؟ نہیں سمجھے ہو؟ یہ تو غیرت مندہ واسطے کہا ہے نا۔ میں نے کہا تیری بہن کی شادی ہو جائے اور کوئی لوڑا نہ پھڑا اس پہ عاشق ہو کر مجھ سے یہ تعویذ مانگے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تو جوتیاں پڑنی چاہیے۔ میں نے کہا تجھے چوک میں الٹا لٹکا کے مارنی چاہیے کہ تجھے اپنی بہن کی فکر ہے، دوسری کسی کی بہن نہیں، وہ کسی کی بیٹی نہیں، وہ کسی کی ماں نہیں ہو سکتی۔ تو اس قسم کی جرأتیں نوجوانوں میں ہوتی رہتی ہے۔ ایک نوجوان آیا ایک مولوی صاحب سے کہنے لگا آپ مولوی بڑے راستے نکالتے ہو، روزوں کا مہینہ تھا، کہنے لگا کوئی ایسا حل بتائے میں کھاتا بھی رہوں پیتا بھی رہوں اور روزہ بھی۔ مولوی صاحب بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا نیچے بیٹھو، جوتی مجھے پکڑاؤ، میں تیرے سر پہ گن گن کے ماروں گا، جوتیاں کھاتے رہنا، غصہ پیتے رہنا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بول کوئی روزہ کھا پی لو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ کون سے راستے نکل رہے ہیں کہ جی کھا بھی لے پی بھی لے اور روزہ بھی ٹوٹے؟ یہ دیو ملنگا نہ روزہ ہویا جی، کھان پین نال نہیں کدے ٹوٹیا۔ وہ جی جڑا کھان پین نال ٹوٹ جائے وہ مولویاں دا ہے، تے جڑا کدے بھی نہ ٹوٹے وہ ساڈا ہے۔ چل نہیں سمجھو؟ ایک پیر کسی مرید کے گھر چلا گیا اور وہ پیر تھا بے نماز پکا، بڑی دلچسپ بات ہے، ہدایت والی ہے۔ اس کی مریدنی جو تھی یعنی مرید کی بیوی وہ کسی مدرسے کی پڑھی ہوئی تھی، یہ سچا بات ہے۔ اس نے کہا یہ تیرا کیسا پیر ہے کہ نماز پڑھتا؟ اس نے جا کر بتایا خامد نے کہ جی میری بیوی کہہ رہی ہے پیر کیسا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ وہ پیر صاحب کہنے لگا بیٹی میں اندروں پکا نمازی ہوں پر وہ نماز تینوں نظر ہوں گی، اور سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ وہ نماز تینوں نظر ہے، بھائی پٹھیا تو جو نظر آ رہے ہیں، تیرا کھانا پینا نظر آ رہا ہے، نماز کیوں نہیں نظر آتی؟ تیرا اٹھنا بیٹھنا سونا، تیرا لہنی ٹھکانے پانا بھی نظر آنے ہیں، صرف نماز ہی ہے جڑی اندر نظر نہیں آ رہی۔ کہنے لگا بیٹی میں اندر سے پورا نمازی ہوں پر تمہیں وہ نماز نظر ہے، اور وہ معرفت والیاں تھی یہ نمازاں نے جڑیاں میں 2 دن تے مدینہ ہی پڑھ کے بنا۔ مرید کہنے لگا دیکھیں میرا پیر کڈا پہنچے ہوا ہے۔ خیر وہ 2-3 دن پیر صاحب رہے، جب جانے لگے تو وہ عورت نے اس کے مرید کی بیوی نے کہا حضرت باہر ہماری بھینس وہ دودھ کم دیتی ہے، آپ ذرا دم فرما دیجیے گا۔ پیر بڑا خوش ہوا کہ دیکھو مجھ سے انسپائر ہو گئی، مان گئی کہ میں بڑا کرنی دھرنی والا ہوں۔ کہا بیٹی ٹھیک ہے میں دم کر دیتا ہوں، بتاؤ بھینس کدھر ہے؟ وہ باہر نکلا تو وہ گدی باندھی ہوئی تھی، کھوتی۔ انہوں نے کہا جی آ کھوتی، آ جڑی کھوتی ایک کھوتی، اس کو دم کرنے کہہ رہا بیٹی یہ تو گدی ہے کھوتی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں جی مجھ ہے، تسی دم کرو تو مجھ ہے۔ وہ کہنے لگے مجھ کی بھی ہے؟ کہنے لگے حضرت اندروں پوری مجھ ہے، اتو کھوتی ہے، اندروں پوری مجھ ہے۔
کہنے لگا کہ یہ تیری مت ماری گئی ہے جیڑی اتو کھوتی اور وچوں بچ کیویں ہو سکتی ہے؟ اور نہ کیا جڑا لانتی اتو بے نمازے اور وچوں نمازی کیویں ہو سکتا ہے؟ ایتھے تیری عقل کم کر دی ہے، اوتھے تیری عقل کم نہیں کر دی۔ تو لوگوں کو دھوکے دینا ہے کہ جی میں وچوں نمازی ہوں تے میری نماز کسے نظر ہے بڑا ہے نماز تے کر کم ایتھے ٹھیک ہے کہ اتو جڑی کھوتی ہے وہ وچوں بھی تانوں بھی کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پھر پیر کو گل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی پہچانو بھائی۔ وہ نوجوان آیا حضرت ابراہیم بن ادھم پڑھو رحمت اللہ، یہ وقت کے بادشاہ تھے، نکل پڑے اللہ کی راہ میں۔ یہ بادشاہ تھے اور ان کی نوکرانی نے بستر بنایا، خود اوپر سو گئی۔ یہ آئے، ان کے ہاتھ میں وہ چھڑی ہوتی تھی پہلے بادشاہوں کے دور میں، اس کو 3-4 بیت لگائے ہوتا اور نکل نکرانی ہو کے میرے بیٹھ دے۔ وہ اٹھی چیخ ماری اور پھر اوپر دیکھ کے ہنس پڑی۔ وہ گوشت کرو سبحان اللہ، اوپر دیکھ کے ہنس پڑی۔ بادشاہ کہنے لگا پہلے تو روئی پھر ہنسی کیوں ہے؟ کہنے لگی میں روئی کیونکہ میں سوئی پڑی تھی، آپ نے مجھے وہ بیت مارے، مجھے درد ہوئی، میری آہ نکل گئی۔ فرمایا تو ہنسی کیوں ہے؟ تو کہنے لگی میں آسمان کی طرف دیکھ کر ہنسی ہوں۔ میں نے کہا اللہ میں یہاں چند گھڑیاں سوئی ہوں، مجھے 4 بیت لگے ہیں، جو دن رات سوتا ہے اس کی پٹائی کتنی ہوگی؟ بس اس بات میں دل کی دنیا بدل گئی، ساری بادشاہی چھوڑی، ایک رسی لی، ایک ڈول لیا، اس کو رسی باندھی، ایک گدا لیا، ایک سرہانہ لیا اور ایک پیالہ لیا، پوری سلطنت سے یہ چیزیں لے کر نکل پڑے اللہ کی راہ میں۔ جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے، تو کہنے لگے یار پیالے تو اللہ نے ساتھ ہی لگائے ہیں، میں کیوں اٹھا کے پھرتا ہوں؟ وہ بھی پھینک دیے۔ آگے جا کر دیکھا ایک آدمی اپنے ہاتھ کو سرہانہ بنا کے سویا ہوا ہے، کہنے لگا سرہانہ تو اللہ نے میرے ساتھ لگا دیا ہے، مجھے سرہانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی پھینک دیا۔ آگے چل کر دیکھا ایک آدمی زمین پر آرام سے سویا ہوا ہے۔ یار بعد میں بات آ گئی، ایک آدمی آیا کہنے لگا میں نے امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب سے ملنا ہے، بتاؤ نا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو ریت پر سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں یہ ہمارے امیر المومنین ہیں۔ تو وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جن لوگوں نے اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا ان کو بیڈوں پر محلوں پر وہ نیند نہیں آتی جو اللہ نے آپ کو ریت پر عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو دیکھا ایک آدمی نیچے سو رہا ہے تو بستر بھی پھینک دیا، گدا بھی پھینک دیا، اب کیا بچا؟ ایک رسی اور ڈول۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہرن پیاس سے تڑپتا ہوا کنویں پر آیا تو پانی خود بخود نیچے سے اوپر آ گیا۔ تو جب وہ پی کے چلا گیا تو یہ آئے تو پانی نیچے تھا، تو کہنے لگے یا اللہ وہ جانور ہے، وہ آیا پانی اپنے آپ اوپر آ گیا، میں تیرے نبی کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں، میری پانی نیچے کیوں ہے؟ تو پانی سے آواز آئی ابراہیم اس جانور کے پاس ڈول اور رسی نہیں تھی، اللہ پر بھروسہ تھا۔ انہوں نے وہ ڈول اور رسی پھینکی، پانی اسی وقت اوپر آ گیا، وہ جو کچھ لیا تھا وہ بھی سڑ گیا۔ یہ ہے سید الصوفیاء، سید الاولیاء۔ حضرت ابراہیم بن آدم ایک لڑکا آیا، کہنے لگا حضرت کوئی نسخہ بتائیں، میں گناہ کرتا رہوں اور عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچ جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گناہ بھی نہ چھوڑوں۔ فرمایا ہاں میرے پاس نسخے ہیں۔ کہنے لگے بتائیے۔ فرمایا بیٹے جب تیری موت کا وقت آ جائے تو انکار کر دینا
کہ میں نے نہیں مرنا، کیونکہ تو گناہ ہی کر رہا ہے نا، مرے گا تو مار پڑے گی۔ اکڑ جانا، کہنا میں نے نہیں مرنا، کہنے لگا حضرت یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا جب تیری روح قبض کرنے آئے تو ٹائم مانگ لینا، مہلت مانگ لینا، ان سے کہنا کل آ جاؤ، پرسوں آ جانا، میں ذرا توبہ کر لوں، اس کو بھیج دینا اور توبہ کر لینا، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہنے لگا حضرت میں یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی میرے بس میں اجڑے نہیں بول رہے ہیں تھوڑے بس میں تو بولو نا یہ بھی میرے بس میں۔ فرمایا اچھا بیٹا ایک اور بات ہے، کہنے لگا کہ وہ کیا؟ فرمایا جب قبر میں تجھے اٹھائیں گے سوال و جواب کے لیے تو تو لیتے رہنا، تو کہنا میں نے نہیں اٹھنا، جاؤ کسی اور کو اٹھا لو، جیسے تو اذان سن کے نہیں اٹھتا، جیسے تو اذان سن کے تجھے اذان پیاری نہیں لگتی، دکان پیاری لگتی ہے، اذان پیاری نہیں لگتی، تجھے مارکیٹ پیاری لگتی ہے، اذان پیاری نہیں لگتی، تجھے تیرے 2 ٹکے کا کاروبار اچھا لگتا ہے، بیٹا جب قبر میں منکر نکیر سوالات کے لیے تجھے جگائے اٹھنے سے انکار کر دینا، ان کو قبر سے نکال دینا، نہ تو جواب دے گا نہ تو پھنسے گا۔ وہ لڑکا کہنے لگا حضرت یہ میں نہیں کر سکتا، قبر میں میری کیا حیثیت ہوگی کہ میں فرشتوں کو نکال سکوں، میں یہ بھی کر سکتا نہیں۔ فرمایا اچھا بیٹا ایک اور کام کر، محشر میں جب تجھے اٹھایا جائے تو نہ اٹھنا، اٹھے گا تو پھنسے گا نا، تو اٹھنا ہی نہ، قبر میں ہی رہنا، حشر میں جانے سے انکار کر دینا۔ وہ لڑکا کہنے لگا حضرت میں یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ فرمایا بیٹا اچھا جب نامہ اعمال تولے جائیں گے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن تو اپنے ترازو پہ عمل نہ آنے دینا، نہ تیرے عملوں کا تول ہوگا نہ تیری پکڑ ہوگی۔ کہنے لگا حضرت میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے۔ فرمایا بیٹا ایک اگلا نسخہ بھی ہے کہ جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن نے جس کو اصحاب الشمال کہا تو تیرے دائیں ہاتھ میں پکڑائے، نہ پکڑنا زبردستی دائیں میں پکڑ لینا، کیونکہ دائیں والے جنتی ہوں گے۔ کہنے لگا حضرت یہ میرے بس میں نہیں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا بیٹا پھر ایک آخری حل یہ ہے کہ جب تجھے آرڈر ہو جائے کہ جاؤ جہنم میں، جو عمل تم کر کے آئے ہو ان کے سبب انکار کر دینا، دوڑ لگا کے جنت میں داخل ہو جانا۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ فرمایا بیٹا جب ان کاموں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تو گناہ چھوڑ دے، پھر گناہ کرتا ہی کیوں ہے؟ پھر سب سے آسان کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دے۔ بولو خدا کے لیے بولو، سب سے آسان کیا ہے کہ گناہ چھوڑ دے تاکہ یہ جہان بھی کامیاب ہو۔ اس نے کہا جی مجھے سمجھ آ گئی ہے، حضرت کے ہاتھ میں بیعت کر کے وہ بھی ولی اللہ بن گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ مشہور واقعہ ہے جناب سیدنا جنید بغدادی، یہ پہلوان تھے، شاہی پہلوان، اور کشتی لڑتے تھے اور سارا سال بادشاہ کھلا رہا ہے اور پہلوانا دیا خوراکا۔ بولو ہاتھی پالنا ایک پاسے تے پہلوان پالنا، یہ ہاتھی نال وج جاندا ہے پہلوان دا۔ وہ شاہی پہلوان تھا اور اتنی بار جیتے کہ اب تو کوئی مقابلے میں آتا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے یار بےعزتی ہونا ہے، جتنا تے جنید پہلوان نہیں ہے رہ نہیں دیو، جڑی بچی کچھ عزت ہے سنبھالو۔ ایک 70-75 سالہ بابے نے اعلان کر دیا میں کشتی لڑوں گا۔ سب نے کہا تیری خیر ہے، جڑی بچی ہڈیاں نے بھی کروائے گا؟ کہتا کشتی لڑوں گا بھائی، اتارو اپنے پہلوان کو لاؤ۔ حضرت جنید کو پتہ چلا کہ بابا آ گیا ہے،
کہنے لگے یہ کیا مذاق ہے بھائی، کوئی پہلوان شہلوان لاؤ. اس نے کہا تو ڈر گیا میرا میں جت جانا ہے. یہ گل پھر حضرت مغیرہ ہے وہ تو ہجے ولی اللہ عام پہلوان سن شیر والے پاک والے اور جڑے چوتھے کٹ کے لگے ہوئے نے بیٹھ کے کٹنا ہے سارے ننگے تے آ گئے ماں دے پہلوان. تو خیر وہ جناب آ گئے آ کے کہا بابا جی خیر ہے جی کیوں میرے ذمہ لگنا جی تہاڈی کدی کشتی تے کہاں کوئی جوڑ ہے تسی پہلوان ہو. اس نے کہا بیٹا آگے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے جیسے پہلوان نہیں رکھتے. اور ساتھی کا میں نے بھی پتا میں نہیں جت سکتا تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں پر میں سید آل رسول میرے گھر تھک آئے اور پتر جنید آج جے تو اپنی کانڈ لوا لوے تیرو سلا میرا نانا مصطفیٰ دے گا اور میرے گھر کی غربت دور ہو جائے گی. آئے پتہ نہیں کیڑا ٹائم سی جناب حضرت جنید نے اتھے ہی بابائیں نے کر دیتی ہیں. فرمایا بابا لے تو جد جا سابی شہرے بابے نے دھکا مارے حضرت جنید چھلے لگ پہ اے تھلے ڈگے نے اللہ نے ایسا اٹھایا کہ قیامت تک ہر مومن کی زبان کے چرچے ہوتے رہن گے. ڈگ پہ کڑ لگی پہلوان نے آکھیا یہ کیویں تو ڈگے ہیں. انہیں کیا انہیں کو طاقت ہی بڑی سی. انہیں کیا طاقت ہے ساہ انہوں ہوندہ نہیں دنیا انہیں کڑا جاندہ نہیں کیڑی طاقت ہے. انہیں کیا بادشاہ تینوں نہیں پتا انہیں خون میں جدونے جہانہ کی طاقت ہے. اے نبی دا نواسا ہے اے سید ہے. میں انہیں احترام میں کشتی آ رہی ہوں سکھا نکل جا. تو پھر فاقے آ گئے بکھے ایک دن ستے خواب جبریل آ گئے. فرمایا جنید جا اسی تینوں ولیوں کا سردار بنا دیتا ہے. اللہ نے تینوں اپنا ولی بنا دے. ایسے ادب وچ تو گناہ چھڈن تو بغیر کوئی ولی اللہ بن سکتا نہیں ہے. تو بھائیو ہم گناہ کیوں کرتے ہیں اس سوال کو ذرا قرآن پہ پیش کریں اور اپنے آپ پہ پیش کریں. پہلی بات انسان یہ کہتا ہے کہ میں اگر گناہ کر لوں تو میرے ساتھ تو کوئی ہے کوئی نہیں کوئی روکنے والا سارے بڑا کر گیا کوئی روکنے والا کوئی ہاتھ پکڑے گا ہی نہیں تو کر ہی لوں. اس کا جواب دیا اللہ نے قرآن میں ان ربک لبالمرصاد. مرصاد عربی میں شکاری کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب وہ آخری مرتبہ اپنے ٹارگٹ کو ٹارگیٹ کرتا ہے کہ میرا نشانہ کہیں خطا. آخری مرتبہ فائر کرنے سے پہلے وہ جو غور سے دیکھتا ہے نا اس کیفیت کو عربی میں مرصاد کہتے ہیں. اللہ جواب دے رہا ہے ان ربک لبالمرصاد. ہوش کر کے زندگی گزار میرے بندے. جس طرح شکاری شکار کی گھات میں لگا ہوتا ہے پروردگار بھی تیری گھات میں لگا ہوا ہے. یہ پہلا جواب آ گیا. دوسرا جواب انسان یہ کہتا ہے کہ میں اگر گناہ کر لوں چوری دکان میں یہ زیادہ پیسے لے لوں کسٹمر کو کیا پتا تو کسی کو کیا پتا چلے گا جیب ذرا گرم ہو جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے کہ تو کر کے کہتا ہے کہ کسی کو علم نہیں ہوگا. ان اللہ علیم بذات الصدور. میں تیرا وہ رب ہوں جو تیرے سینے میں چھپے ہوئے راز جو تو نہیں جانتا تیرا رب تو وہ بھی جانتا ہے. تیری آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتا ہوں. تیسرا سوال اندر یہ بات اٹھتی ہے گناہ کرتے وقت کہ اگر میں گناہ کر لوں تو میرے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے کسی کو بتائے گا خبر چھپ جائے گی. اس کا جواب اللہ نے دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو رب تمہارے ساتھ ہے. تم رب کے بغیر کہیں جہاں تم دو ہو تیسرا اللہ تین ہو تو چوتھا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. جہاں بھی چلے جاؤ رب تمہارے ساتھ ہے. چوتھی سوچ اور یہ آج کل کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے. وہ جی کیا ہے کریں گے کون ہے
ہمیں روکے. تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ روک کے دکھا، ٹوک کے دکھا. ہماری جو مرضی آئے کرے ہم کریں گے، ہمیں کوئی روک سکتا؟ جو جس سے جو ہوتا ہے کر لو، ہم ایسے ہی کریں گے. اس طبقے کو بھی اللہ نے جواب دیا، بعد آ جاؤ، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بھی بڑی زبردست ہے، رک جاؤ. ولا یوثق وثاقہ احد، میں ایسا باندھوں گا کہ میرا وعدہ چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. ولا يعذب عذابہ احد، میں ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ کوئی تمہیں نکالنے والا. آخر میں اب ایک حدیث سن لیں، کیونکہ معاشرہ صرف مردوں سے تو نہیں نا، عورتیں بھی ہیں. وعن ابی سعید الخدری جی پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ابو سعید خدری ہیں، نام ان کا خدری نہیں تھا، نام ان کا عبد المالک تھا. ان کا نام سعد بن مالک تھا. بولو جی، سعد بن. ابو سعید خدری، خدر قبیلے سے تعلق تھا تو مشہور ہو گئے. کہتے ہیں کہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر، کہ حضور نکلے عید پڑھانے کے لیے. وہ عید الاضحیٰ کی نماز تھی یا پھر عید الفطر کی تھی. کہتے ہیں کہ الی المصلی فمر علی النساء، حضور جب نکلے تو گزر ہوا عورتوں کے پاس سے. کن کے پاس سے؟ یعنی وہ علیحدہ پردے میں عیدگاہ میں عید پڑھنے آئی ہوئی تھی. تو فقال یا معشر النساء، آپ نے فرمایا ہے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، زیادہ صدقہ کیا کرو. تے میں ویکھیا ہے کہ بیبیاں اپنے خامد نو بہناں نو بھی دین دے دیاں. بول دے ہو کہ جنت چ آئے ہو. اپنی سچی بہن نو بھی خامد دے انہوں چنگا لگتا، اپنی ماں نو دے انہوں چنگا لگتا. اور حضور کی فرما رہے ہیں تصدقنا، صدقہ کیا کرو. فإنی اریدکن اکثر اہل النار، میں نے جہنم میں تمہاری کثرت دیکھی ہے. میں نے جہنم میں عورتوں کی اونچی بولو. اب یہ ریکارڈنگ آپ گھر میں تو سنائیں گے نہیں، گھر میں تو کچھ اور ہی چلتا ہے بھائی، خبر نامے نہیں مکمل ہے. اب تو نفرت ہو گئی جب سے الیکشن ختم ہو، میں نے خبر نامہ سنا ہی نہیں، کیونکہ جو بکواس جو جھوٹ ہے دنیا نے کسی ملک چ نہیں بولیا جاتا جو ساڈے ملک چ بولیا جاتا ہے. تو خیر فقلنا، حضور نے فرمایا میں نے تمہاری کثرت جہنم میں دیکھی ہے. فقلنا، عورتیں کہنے لگی وہ بھی میں یا رسول اللہ، وہ بھی میں یا رسول اللہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ وہ کیوں، ہم جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی. توجہ، وہ ہے توجہ بھائیو، تہاڈی بڑی مہربانی یار، توجہ کر لینا، یہ میری بھی لوڑ ہے تہاڈی بھی لوڑ ہے. اگو سرکار نے فرمایا قال تکثرن اللعنہ، تم لعنت کثرت سے کرتی ہو. تم لعنت ہے کہ یہ لعنت میں سارا کچھ آ گیا. جا تینوں اگلا سا ہی نہ آئے، جا راتی سمیت صبح اٹھے ہی نہ، جا ٹرک تھلے آوے، جا تم مرے، تینوں ایسی بیماری لگے علاج ہی نہ لگے. اور ہمارے جو ادھر کہتے ہیں نا تینوں لاکھ لعنت ہوگی، لاکھ، 100 200 نہیں، سیدھی لاکھ. وہ اپنے والوں تو لاکھ کہہ نہیں ہونی ہے نا، پر وہ ادا کیا ہوتا ہے لاکھ لعنت. فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ تم لعن بہت کرتی ہو، تانے بہت دیتی ہو. دوسری وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ، اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو. بولو، اپنے خامدوں کی کنگھی نہ لبے تے کہنی نا تیرے گھرے تے سکھ پایا ہی نہیں، جدوں دی میں ویجیاں کنڈیاں تے ٹنگیاں. نہیں سمجھے ہو؟ اپنے منڈے نو بہ کے دکھ سنان گیا، آ بس میں تیری خاطر یہ ظلم سہنے آئی ہے. وہ کو بڑا ہو کے کہنا میں سلطان نہیں بن کے تیرے بدلے دواں. چل یہ اردو پٹھا ہی بنے گا نا جڑا کہنا میں اپنے کو ماں دے انتقام لینے نے. میں اکاڑے تقریر کرن گیا، ایک منڈا میرا بڑا عاشق، پیر گھٹے پانی پیا، شاہ جی تھوڑے بیان بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور ایک بندہ میرے کو آیا کہنا نہیں ڈھابے چ پستول ہے تے ابے نوں گولی مارن پھردا جی.
آ جڑا تہاڈوں بلان والا ہے بڑا عاشق رسول. میری تے نیند اڑ گئی. میں کہوں رہا ہاں میں کہ وہ ڈابے ہاتھ ماریا واقعی پستول سی. میں کہا کی ہوئے وہ بس جی ویسے ہی رکھے. میں کہا نہیں میں سنیا توپے نو پھیر مارنا. رو کے کہنے لگا انہیں میری ماں تے بڑے ظلم کیتے نے. میں کہا چمڑا وہ تیری ماں ہے اودی نہیں. تیری ماں ہے اودی ماں. وہ خامد بھی بیوی دا مسئلہ ہے اللہ جانے دو جانے. تیرے واسطے دو میں جنت دے بوئے نے. ایک مار کے میں کیا تو پکا جہنمی میرے سر تے قرآن رکھ لے تیری کوئی بخشش کروا سکتا انہیں اتھے ہی سٹ کے دیو معافی منگی کیوں کرو. میں جب بھی دعا کے آیا یہ سے کوئی نہیں آخنا تو سبحان وَتَغْفُرْنَ الْعَشِيرَةِ. میرے نبی نے فرمایا جو خامد کے آگے ڈر کرتی ہے اس کی زبان کو اللہ 70 گز لمبا کر کے قیامت والے دن زبان کو رسی بنا کر اس کو باندھ کر پورے عالم کے سامنے کھڑا کر دے گا کہ یہ وہ عورت ہے جو خامد کے آگے زبان باندھے نہیں کرتی. تو یہ دوسری وجہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین. فرمایا میں نے تم سے زیادہ عقل میں ادھوری اور دین میں ناقص اور کوئی دیکھی. تو کہنے لگی یا رسول اللہ ہاں آگے آپ نے فرمایا کہ تمہاری عقل بھی ناقص دین بھی ناقص. پر فرمایا اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. فرمایا تمہاری اپنی عقل تو تھوڑی ہے پر بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل میں پردہ تم ڈال دیتی ہو. ان کی پوری عقل کھا جاتی ہو پر اپنی بولو اپنی عقل تھوڑی ہے. دین بھی تمہارا ناقص عقل بھی ناقص. تو کہنے لگی قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ہمارے دین میں اور عقل میں کیا ناقص ہے کیا نقص ہے. تو میرے آقا نے فرمایا الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل. کیا تمہاری گواہی مردوں کی گواہی کے معاملے میں عادی نہیں ہے کہ مرد کی پوری اور تمہاری. جواب میں پھر کس دن دوں گا کہ کیوں ہے. وہ کیا لگے گی بالکل ہے. فرمایا یہ تمہارے عقل کے قلنا بلا قال فذلك من نقصان عقلها. یہ تمہارے عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے. قال الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم. آپ نے فرمایا جب تمہیں حیض آتا ہے تو تم نماز بھی پڑھ سکتی اور روزے رکھ سکتی. یہ تمہارے دین کے آدھا ہونے کی نشانی ہے. قلنا بلا کہہ لگی ہاں. قال فذلك من نقصان دینها. تو آپ نے فرمایا یہی تو تمہارے دین کا نقصان ہے. تمہاری گواہی آدھی ہے یہ عقل کی کمی کی وجہ سے اور تم نمازیں مخصوص دنوں میں نہیں پڑھ سکتی روزے نہیں رکھ سکتی. تو تمہارا دین بھی کم ہے عقل بھی آدھی ہے. تو تمہیں تو چاہیے صدقہ زیادہ کرو خامد کی خدمت زیادہ کرو تاکہ اللہ جنت عطا فرما دے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان آ رہا ہے بھائی یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو تاکہ کامیابی سے یہ مہینہ گزر جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.